بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدام حسین کے پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن چنا گیا۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی۔ جب صدام حسین کو تختہ دار پر لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ ابھی وہ رسول اللہ نہیں کہہ پائے تھے کہ ان کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھینچ لیا گیا۔ ایک دہائیوں تک حکمرانی کرنے والے کا خاتمہ ہوا۔ ایک ایسا شخص اگلی جہان چلا گیا جس نے 2 ملکوں پر حملے کیے، اپنے ملک کے اندر طاقت کا بے دریغ استعمال کیا اور عالمی طاقتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، لیکن پھر بھی ایک عالمی سازش کا شکار ہو گیا۔ ان کی پھانسی پر اپنے ہی لوگ جشن منانے لگے۔ امنی اس ملک کا مقدر بن چکی ہے۔ صدام حسین کے جانے کے بعد سے اب تک یہ ملک سنبھل نہیں پایا ہے۔ یہ کہانی ہے صدام حسین کی، جو عراق کے صدر تھے۔ انہوں نے 24 سال تیل کی دولت سے مالا مال ملک پر حکمرانی کی۔ پورے عراق میں ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ ہر چیز پر ان کا کنٹرول تھا۔ مخالفین ان کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ صدام کے پیدائش سے پہلے ہی ان کے بھائی اور والد کا کینسر سے انتقال ہو چکا تھا۔ صدام کے پیدائش کے بعد ان کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اب صدام حسین کا سوتیلا باپ انہیں تشدد کا نشانہ بناتا رہا اور 10 سال کی عمر میں صدام بغداد میں اپنے چاچا کے پاس رہنے لگے۔ چاچا کے زیر سایہ انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی اور بعد میں سیاست میں متحرک ہو گئے۔ صدام حسین جب 20 برس کے ہوئے تو انہوں نے پڑھائی چھوڑ کر انقلابی بیک پارٹی جوائن کر لی۔ یہ ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، اتنی چھوٹی پارٹی کہ اس کے اراکین کی تعداد صرف 303 تھی۔ صدام حسین کی یہ پارٹی جوائن کرنے کے بعد 1 سال کے بعد ہی عراق سے بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور صدام حسین نے منصوبہ بنایا کہ صدر کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر صدر پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ صدام حسین پکڑے جانے کے خوف سے ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ جب صدام حسین کی پارٹی کی حکومت آئی تو وہ پھر واپس چلے آئے۔ ابھی حکومت بنے 13 ہی دن ہوئے تھے کہ صدام حسین نے وہ قدم اٹھایا جو آج بھی موضوع بحث رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالرزاق علائف اس وقت کے وزیر اعظم تھے۔ خطرہ تھا کہ وہ بغاوت میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ صدام حسین نے جیلا بندی کے دوران ہی انہیں کسی بیرون ملک میں قتل کروا دیا۔ اب صدام حسین عراق کے دوسرے طاقتور ترین شخص بن گئے۔ صدر ایک بوڑھا شخص تھا، لیکن پارٹی کے تمام تر معاملات پردے کے پیچھے صدام حسین چلایا کرتے تھے اور وہ عراقی فوج میں جنرل کا عہد بھی پا چکے تھے۔ طاقت پر اپنی گرفت مضبوط کر چکے تھے۔ آخرکار 16 جولائی 1979 کو صدام حسین نے صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور خود ملک کے صدر بن گئے۔ اب وہ عراق کے صدر تھے اور فورس کے سپریم کمانڈر بھی تھے، اور صدر بنتے ہی صدام حسین نے اپنی پارٹی سے غداروں کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 جولائی کو وہ صدر بنے۔ ٹھیک 6 دن کے بعد 22 جولائی کو انہوں نے پارٹی کے رہنماؤں کا اجلاس بلا لیا۔ اس اجلاس میں پارٹی کے اندر ڈبل گیم کرنے والے 38 رہنماؤں کے نام پڑھ کر سنائے گئے۔ ان تمام 38 اراکین کو بے وفا اور غدار کا لیبل لگا کر کمرے سے نکال دیا گیا، اور جیسے ہی یہ کمرے سے باہر نکلے ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ بعد میں ان کو سزائے موت سنا دی گئی، لیکن سزائے موت سے پہلے فائرنگ کے ذریعے سے ان کو قتل کروا دیا گیا۔ ادھر صدام حسین اقتدار میں آئے تو ادھر ایران میں امام خمینی اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ دونوں کی پرانی مخالفت تھی۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ دونوں فرقوں کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا، لیکن دونوں جانب سے تقریباً 10 لاکھ افراد اپنی جان گنوا بیٹھے۔ ایران سے جنگ ختم ہوتے ہی
صدام نے کویت سے پنگا لینا شروع کر دیا۔ پہلے انہوں نے کویت سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق کا قرضہ معاف کریں۔ کویت نے انکار کیا تو صدام حسین نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کر دیا۔ کویت نے قیمتیں بڑھانے سے بھی انکار کیا تو آخر کار 1990 میں صدام نے کویت پر حملہ کر کے اس چھوٹے سے ملک پر قبضہ کر لیا۔ عالمی فورسز اور عالمی توانائیاں عراق اور صدام کی ان تمام سازشوں کو دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے عالمی اتحاد عراقی فوج کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم لانچ کیا۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بننے والا سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا۔ امریکی قیادت میں ہی اس بڑے فوجی اتحاد نے چند ہی دنوں میں عراقی فوج کو تہس نہس کر دیا۔ اس جنگ کے بعد صدام حسین نے کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کیا۔ جنوری 2002 میں امریکی صدر جارج بش نے صدام حسین کا تختہ الٹنے کا اعلان کیا اور بش نے الزام لگایا کہ عراق کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ جانچ کمیٹی کی جانچ کے بعد ہتھیار نہ ملنے کے باوجود امریکہ نے مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا۔ 3 ہفتوں میں صدام حسین کی 24 برس کی حکمرانی بکھر گئی، ان کی فوج پارا پارا ہو گئی۔ اپریل تک عراق پر امریکہ کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ صدام حسین کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے ایک آپریشن ریڈ ڈاؤن کے نام سے لانچ کیا۔ سرچ آپریشن بڑھتا گیا، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی اور آخرکار وہ دسمبر میں صدام حسین کے پاس جا پہنچے۔ صدام حسین امریکی فوج کو ایسی جگہ سے جا ملے جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے پیدائشی گھر کے قریب ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے اور صدام حسین کو توہین آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا۔ جب انہیں بنکر سے نکالا گیا تو ان کی داڑھی شریف بڑھی ہوئی تھی، ان کے بال بہت لمبے ہو چکے تھے۔ جانے والے بتاتے ہیں کہ کئی دنوں تک ایسا محسوس ہوا کہ شاید وہ نہائے ہی نہ ہوں۔ امریکہ نے صدام کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف تقریباً 150 لوگوں کے قتل کا مقدمہ چلایا۔ ان کا ٹرائل نگران حکومت نے کیا جو کہ امریکہ کی کٹ پتلی تھی۔ اب صدام حسین کا کیس عدالتوں میں چلنے لگا۔ عدالت نے انہیں 1982 کے قتل عام سمیت کئی جرموں میں قصوروار قرار دیا اور انہیں سزائے موت سنا دی۔ صدام حسین اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو جھوٹا قرار دیا اور کہا اصلی مجرم میں نہیں بلکہ امریکہ کا صدر جارج بش ہے۔ پہلی پیشی پر جب صدام حسین کو عدالت نے کہا کہ وہ اپنی شناخت کروائیں تو صدام حسین نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم ایک عراقی ہو اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کون ہوں۔ ٹرائل کے دوران صدام حسین اس بات پر ڈٹے رہے کہ وہ اب بھی عراق کے آئلی صدر ہیں۔ ایک جج نے انہیں سابق صدر کہا تو صدام حسین نے اسے یاد دلایا کہ وہ اب بھی عراق کے صدر ہیں، لہٰذا ان کو سابق صدر نہ کہا جائے۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرِ عام پھانسی دی گئی۔ لوگوں نے موبائل سے ان کی ویڈیوز بنائی جو منٹوں میں ہی پوری دنیا میں پھیل گئی۔